جب تک بچے سنڈے اسکول کے لیے اوپر جاتے ہیں آئے ہم دعا کریں. اپنی آنکھیں بند کیجیے، سر جھکائیے خدا کی پاک حضوری میں. ہیلیلویا ہیلیلویا. اپنے ہونٹوں کو خدا کی پاک حضوری میں کھولیے برکت پانے کے لیے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اپنے خدا سے کہیے کہ وہ ہمیں برکت دے. خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں. خداوند ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خداوند ہم تیرے بہت بڑے فضل کے لیے شکرگزاری کرتے ہیں. خداوند تیری بہت بڑی مہربانی کے لیے شکرگزاری کرتے ہیں. جو معجزہ تو نے ہماری زندگی میں کیا ہے کہ ہمیں دن کی روشنی دکھائی ہے، اور آج کا یہ خوشی کا دن، فتح مندی کا دن دکھایا ہے، برکت کا دن دکھایا ہے، جس میں ہم تیرے پاک حضور میں آئے ہیں تاکہ تیرے کلام کو سنیں، تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے کلام کی سے برکت حاصل کریں. ایک ایک جان کے لیے دعا کرتے ہیں. کثرت کی برکت یسوع کے نام سے تیرے لوگوں پر ان کی زندگی میں جاری رہے اور کلام کا یہ بیج 100 گنا پھل لائے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. آج کا دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، تعریف کرنے کا دن ہے. عید پینتیکوست کا دن ہے اور ساری دنیا میں یہ دن جو ہے یہ روح القدس کے نزول کے حوالے سے یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آج ہم بھی اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آئے ہم بائبل مقدس میں سے یہ آیت اشتہار میں لکھی ہوئی ہے، آپ اپنی بائبل کھولیں اور اعمال کی کتاب کا باب نمبر 4، رسولوں کے اعمال کی کتاب کا باب نمبر 4، اس کی آیت نمبر 31. رسولوں کے اعمال کی کتاب کا 4تھا باب، اس کی آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. خداوند ہمیں اپنے کلام کی سنت کرتے. آمین. اعمال کی کتاب جو ہے یہ تاریخ ہے مسیحیت کی ابتدائی کلیسیا کی تاریخ، اور یہ 33 سال کی تاریخ ہے. اس میں وہ ساری قدرت کی باتیں، روح القدس کی باتیں، برکت کی باتیں ہمارے واسطے درج ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو بائبل پڑھنے کا تو آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں تحریک پیدا ہو جائے گی. انجیل سننے کی تحریک، انجیل کو سنانے کی تحریک آپ کے اندر جنم لینا شروع ہوگی، اور روح القدس کے وسیلے سے خدا آپ کے ساتھ بات کرے گا. یہ دن جو ہے پینتیکوست کی عید کا دن، یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے 50 دن بعد، یسوع زندہ ہونے کے بعد 40 دنوں تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے اور آسمان کی بادشاہی کی باتیں، راز کی باتیں اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے. اور پھر یسوع مسیح صعود فرما گئے، آسمان پہ چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک بڑی خاص بات کی تھی جو اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں ہے. آسمان پر جانے سے پہلے جب وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص پیغام دیا تھا. پتہ کیا کہا تھا؟ اور جب تک تمہیں عالم بالا سے
قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. یہ پیغام یسوع نے دیا اور بائبل میں لکھا ہے کہ شاگرد یروشلم میں آئے اور ایک بالا خانہ پہ وہ چڑھ گئے اور انہوں نے دعا جاری کی. یہ 120 اشخاص کی جماعت ہے جس میں شاگرد ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور انہی شاگردوں میں خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم بھی شامل ہے. روح القدس کا بپتسمہ پانے والوں میں یہ سارے خاص ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے، جن کا یسوع مسیح کے ساتھ گہرا رشتہ تھا، گہرا لنک تھا. وہ سارے کے سارے انتظار میں تھے اور یسوع مسیح نے ان کو ٹائم نہیں بتایا تھا کہ کب روح القدس نازل ہوگا. لکھا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے یہ لباس نہ ملے، قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو. ٹھہرنے کے لیے کہا گیا. جب نازل ہوگا روح القدس کی بخشش، جب نازل ہوگی پھر تم قوت پاؤ گے. روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے کئی دفعہ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا. میں نے دعا کی ہے، روح القدس کے لیے دعا کی ہے، لیکن یہ برکت مجھ پر جاری نہیں ہوئی. بائبل مقدس میں اس کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ طریقہ بتایا ہے. روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے، اس کی اس برکت کو لینے کے لیے بائبل مقدس میں کہا گیا ہے ٹھہرے رہو، انتظار کرو. جب تک نازل نہیں ہوتا ٹھہرے رہو اور دعا کرتے رہو. یہ بڑا ضروری ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ٹھہرنا نہیں چاہتا. یہ برکت لینا چاہتا ہے، یہ خاص بخشش لینا چاہتا ہے، لیکن ٹھہرنا نہیں چاہتا، دعا نہیں کرنا چاہتا. شاگرد ٹھہر گئے. 10 دنوں تک وہ بالا خانہ پہ ٹھہرے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ جب تک وہ بخشش ہمارے لیے جاری نہ ہو جائے. مسیحا نے آسمان پر جانے سے پہلے اکثر اپنے شاگردوں سے بات کرتے تھے، روح القدس کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے. اور یسوع نے کہا تھا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. میں جاؤں گا اور دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. وہ تمہارے ساتھ رہے گا، ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. وہ تمہارے اندر ہوگا، دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. روح القدس کا وعدہ یسوع مسیح کر کے گئے. اور جب یسوع آسمان پہ چلے گئے، 10 دن کے بعد عید پینتیکوس کا دن آیا. یہ عید خاص ہے. یہودیوں میں عید جو ہے عید فصح، عید پینتیکوس جو ہے، یہ فصل کی کٹائی کے بعد کی عید ہے. سارے لوگ یروشلم میں آتے، بائبل پڑھتے، خدا کے کلام کی سچائیوں کا مطالعہ کرتے، عید مناتے، جشن مناتے تھے. اور اس دن صبح کے ٹائم پہلے پہر میں ایسا ہوا کہ روح القدس کی بخشش
جاری ہوئی۔ اعمال کی کتاب کا باب نمبر 2 جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پینٹیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سارے ایک جگہ پر جمع تھے، اور یکایک ایک زور کی آندھی کا سناٹا، آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دی ہیں اور ان پر آ کر ٹھہر گئی ہیں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کتنے لوگ بھر گئے؟ سب، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ بخشش ہے خدا کی، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیتا ہے، اور یہ بخشش جو ہے آسمانوں سے خدا کی طرف سے انعام میں ملتی ہے۔ اس نام کو پانے کے لیے ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے یہ کوئی مشنی برکت نہیں ہے، کسی خاص مشن کی طرف سے یہ تحفہ نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مشن جو ہے وہ زیادہ روح القدس میں بات کرتی ہے، فلاں مشن جو ہے وہ روح القدس دیتی ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ آسمانوں سے بخشش جاری ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے ان ایمانداروں کے لیے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، جو اپنے دل کا دروازہ یسوع کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں، پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر وہ دعا کرتے ہیں، پھر وہ منتظر رہتے ہیں جب تک یہ بخشش جاری نہیں ہوتی۔ اور جب یہ بخشش، روح القدس کی بخشش ایماندار پر جاری ہوتی ہے، پھر انسان کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکت آنا شروع ہوتی ہے۔ بائبل میں اسے کہا گیا ہے قوت کا لباس۔ یہ ایسا لباس ہے جس کو پہن کر جب بھی آپ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں، ابلیس کے مقابلے میں جاتے ہیں، اس کو پتا ہے اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ کس کی طرف سے لباس ملا ہے؟ یہ آسمانی باپ کی طرف سے۔ یہ قوت کا لباس ہے، اور اس کو پانے سے خدا کی برکت اور خدا کی قوت آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ بائبل مقدس میں ایک حوالہ آپ نکال لیں، جب روح القدس آتا ہے تو کیا کیا معجزے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل نکالیے، اپنی بائبل کھولیں مہربانی سے، یوحنا کی انجیل کا 16واں باب نمبر 16 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15۔ اس میں لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا سچائی کا روح جب آئے گا، روح القدس نازل ہوگا، وہ تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ روح القدس میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اور پھر یسوع نے یہ کہا تھا وہ مجھ سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ جب آپ روح القدس کی اس بخشش سے مامور ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خدا کی باتیں روح القدس کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
योना की इंजील में एक और बयान पढ़िए, बाब नंबर 14। योना की इंजील का 14वां बाब, उसकी आयत नंबर 25 और 26 में लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें ये सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये मसीह ने फरमाया है। रूह कुस क्या करता है? जो बातें यीशु कहते हैं मैंने तुमसे कही हैं, वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हें सिखाता है। वो यीशु का जलाल जाहिर करता है, आइंदा की खबरें देता है। ये कुव्वत का लिबास है। इंसान को जब ये बरकत मिल जाती है, इंसान अपने अंदर एक शांति महसूस करता है। बाइबल में एक और बयान रोमियो के खत में पढ़िए। रूह कुस क्या काम करता है? 8वें बाब की आयत नंबर 14। रोमियो के नाम का खत पढ़िए, बाब नंबर 8 है, आयत नंबर 14। यहां पर लिखा है कि रूह कुस जो है वो हदायत भी करता है। 8वें बाब की आयत नंबर 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। रूह कुस जब आता है तो वो क्या करता है? हदायत करता है। और जितने पाक रूह की हदायत लेते हैं वो खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं। हदायत रूह कुस के वसीले से। और बाइबल में आपने पढ़ लिया है कि यूहन्ना की इंजील में यीशु ने कहा था, वो अपनी तरफ से नहीं कहता, वो मुझसे लेता है और तुम्हें वो देता है। रूह कुस के वसीले से आपको हदायत आना शुरू होती है। फिर इसी बाब में 8वें बाब में आयत नंबर 26 में पढ़िए, इसमें लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। रूह कुस जब आता है वो क्या करता है? आपको दुआ करने की तहरीक में देता है, ऐसी दुआ जो आपको नहीं पता। आए भर भर कर शिफायत करता है मुकद्दसों के लिए। वो तुम्हारी कमजोरियों में मददगार बन जाता है। फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि वो मना भी करता है। अमाल की किताब का एक हवाला पढ़िए, बाब नंबर 16 आयत नंबर 6 और 7। रसूलों के अमाल की किताब का बाब नंबर 16 छठी और 7वीं आयत पढ़िए। इसमें लिखा है, और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। रूह कुस क्या करता है? वो हदायत करता है, वो आपको मशवरा देता है, वो आपको जाने की हदायत करता है, ना जाने की हदायत भी करता है, आपके साथ बोलता रहता है।
آپ کے ساتھ کلام کی باتیں آتی رہتی ہیں، آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں چلتا کیسے روح القدس بولتا ہے۔ روح القدس کی آواز آپ کے کان میں آتی ہے، وہ آپ کو کچھ کام کرنے لگتے ہیں، منع کرتا ہے۔ جب آپ منع نہیں ہوتے، انسان کی کبھی کبھی ہٹ درمی ہوتی ہے، جو بات روح القدس انسان کو اس کے کان میں پہنچا رہا ہوتا ہے، انسان اسے سن لیتا ہے اور پھر وہ اپنی من مرضی کرتا ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے روح القدس سنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شخص ہے، رنجیدہ ہوتا ہے جب آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ یہ حوالہ بائبل سے پڑھیے، افسیوں کے نام کا خط ہے، باب نمبر 4 آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 32 تک۔ روح القدس جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ بخشش ملے، یہ برکت میری زندگی میں آئے، پھر آپ کو مطاعت رہنا ہے۔ ایسے کام جن سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آنے کا مشورہ بائبل میں ہے۔ آئے بائبل مقدس میں افسیوں کے خط کو پڑھیں، باب نمبر 4 ہے، آیت نمبر 25 میں لکھا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ جھوٹ بولنا چھوڑ کر، یہ بات روح القدس کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ کئی دفعہ لوگوں کو اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں لگتا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جھوٹ، لیکن بائبل میں اس کے لیے ایک بیان مکاشفہ کی کتاب میں آتا ہے، وہاں پر لکھا ہے بزدلوں، جادوگروں، گنونے لوگوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ نہیں لگتا، لیکن روح القدس جو ہے وہ یہ چیز پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال بائبل میں ملے گی، وہ بھی آپ اس کے ساتھ نکال لیں۔ اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال کی کتاب کا 5واں باب، یہ ایک جوڑا ہے ایماندار۔ 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی۔ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس معجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا دو، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح
کو आजमाने के लिए एका किया। देख तेरे शोर को दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर जाकर उसके शोर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। ये जोड़ा जो ईमानदार है, जो चर्च के मेंबर है, इन दोनों की मौत एक दिन हो गई। क्या गुनाह इन्होंने किया था? क्या गुनाह किया था जी? क्या गुनाह किया था जी? झूठ बोला था। झूठ इतना बड़ा गुनाह नहीं हमें लगता। हम कहते हैं कि आम रूटीन की बात है, बस कारोबार ही ऐसा है जी मेरा, ये कारोबार चलता ही झूठ से है। अक्सर इस तरह के जुमले मैं सुनता हूं, लेकिन बाइबल कहती है झूठ बोलना जो है ये बड़ा खतरनाक है। इस जोड़े ने जायदाद बेची। इन्होंने ये कहा था कि हम जायदाद बेचेंगे, पैसे लाकर रसूलों के पांव पर रख देंगे, फिर वो जिनको जरूरत होगी थी उन्हें बांट देते थे। इन्होंने बेचा, पैसा हाथ में आ गया, फिर उनका दिल थोड़ा सा तेज हुआ, सोच में तब्दीली आई, मियां बीवी ने एका कर लिया, एक हिस्सा ले जाते हैं, बाकी हिस्से छोड़ जाते हैं और रसूलों से कह देंगे इतने ही को बिकी। झूठ। नुकसान क्या हुआ? और पतरस कहते हैं, पतरस रसूल ने कहा तुमने आदमियों से झूठ नहीं बोला, तुमने किससे झूठ बोला है? खुदा से। ये खुदा से झूठ बोलना है। रूल कुछ से झूठ बोलना, खुदा से झूठ बोलना है। फिर आगे लिखा है इफ्सियों के खत में जो आपने पढ़ा है, आयत नंबर 26 में, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मकदसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तलब मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। ये बाइबल मुकद्दस में तालीम दी गई है। अगर इस तरह की बातों में से कोई एक बात भी इंसान की जिंदगी में है, फिर पाक रूह का नज़ूल आप पर नहीं होता। बहुत जरूरी है। पाक रूह, ये खुदा का रूह है, ये पाक है। और ये कहां पर आता है? पाक दिल। रूल कुछ जो है ये देने से नहीं आता। जिस सिखाया जाए इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो, इस तरह से दुआ करो, ऐसा नहीं है। यीशु ने कोई दुआ नहीं सिखाई किसी को।
انہوں نے کہا ٹھہرے رہو اور انتظار کرو جب تک آنے والا سے قوت کا لباس نہ ملے. جب نازل ہوگا قوت پاؤ گے پھر تم گواہ بن جاؤ گے. پھر یروشلم میں، پھر یہودیہ میں، پھر سامریہ میں، پھر زمین کے انتہا تک چلے جاؤ. دل کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے. آپ کا دل پاک آپ دودھ لیتے ہیں، آپ نے رات کو چائے بنائی ہے، برتن صاف نہیں ہے، چائے والا برتن ہے، آپ کی دیگچی جو ہے وہ چائے والی ہے، رات والی، آپ نے اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، دودھ والا آ گیا ہے، آپ نے دودھ ڈلوانا ہے. آپ رات جس میں چائے بنائی تھی اسی دیگچی میں دودھ لے لیں گے؟ کیوں بہنوں؟ رات کو تو آپ نے چائے بنائی تھی، دیگچی صاف ہے، آپ نے اس پہ ڈھکنا رکھا ہوا تھا، صاف دیگچی ہے، چائے والی ہے. آپ پسند نہیں کرتے جب تک آپ پوری تسلی نہ کر لیں. آپ اس کو صاف کریں گے، آپ کو پانی سے دھونا ہے، آپ کو صابن سے دھونا ہے، پھر آپ کو پانی سے دھونا ہے. پھر آپ دیکھ لیتے اچھی طرح، اگر ذرا بھی داغ ہوا تو دودھ کے خراب ہونے کا خدشہ ہے. اگر آپ انسان ہوتے ہوئے اتنا خیال کرتے ہیں دودھ کا کہ یہ خراب ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جب خدا آسمانوں سے روح اس کی بخشش کو آپ کے لیے جاری کرتا ہے تو آپ کے کھوٹے من میں روح کو سائے گا؟ جی کیا خیال؟ صفائی تو کرنی پڑے گی نا، دھونا پڑے گا اچھی طرح. جو چیز آپ کو بڑی پسند ہے، آپ کے من میں رہتی ہے، آپ کا خداوند کہتا ہے یہ چیز نکالو اپنی زندگی سے. جب تک وہ چیز رہے گی. کئی بار دیر ہو جاتی ہے، بپتسمہ لیے کئی دفعہ دیر ہو جاتی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، انتظار کرو اور مسلسل دعا میں لگے رہو، انتظار کرو. ایک دفعہ ایک گروپ تھا بہنوں کا، کسی قوم میں انہوں نے بپتسمے لیے، دعا میں ٹھہرے، روح القدس مل گئے، ایک کو نہیں ملا، ایک بہن کو نہیں ملا. ساری محلے والی جتنی بہنیں تھیں ساری اس کو بات کرتی، کہتی اس کا دل کھوٹا ہے، اس کا دل صاف ہوتا تو اسے پاک روح مل جاتا، اسے پاک روح کا بپتسمہ کیوں نہیں ملا؟ ہمارے ساتھ اس نے بپتسمہ لیا ہے لیکن اس کو پاک روح کی بخشش نہیں ملی. وہ بڑی پریشان تھی، روتی رہتی تھی، دعا کرتی رہتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی، اے خدا یہ بخشش میرے لیے بھی جاری ہو، یہ تیری طرف سے انعام ہے. میرا کام تھا توبہ کرنا، میرا کام تھا بپتسمہ لینا، یہ پاک روح کا انعام تو تیری طرف سے ہے. دعا کرتی رہی، کرتی رہی، کرتی رہی مسلسل. ایک دفعہ کرسمس کا تہوار آیا. پہلے رواج ہوتا تھا پیتل کے برتن بیویاں اتار لیتی تھی، ان کو پالش کرتی تھی. کرسمس کے تہوار سے پہلے پیتل والی پالش سے برتنوں کو وہ صفائی کرتی، وہ دھوپ میں بیٹھ کر صفائی کر رہی، چمکا رہی تھی. اس نے جو برتن چمکائے، ایک اور دیگچا تھا وہ چمکا رہی تھی، اس نے چمکا کے جیسے رکھا تو دھوپ اس پہ پڑی، چمک تھوڑی سی آئی اور وہ دیکھ کے خوش ہوئی کہ اتنا زیادہ صاف ہو گیا ہے، لائٹ اس کی چمک پڑی آئی ہے. جیسے وہ خوش ہو رہی تھی، اب اس کو دیکھ کے اس کے اندر سے پھر دعا نکلی، کہنے لگی اے خداوند یہ دیگچا میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اسے چمکا دیا.
میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے چمکا دے۔ جیسے اس نے کہا تو ایک دم سے روح اس کی بخشش اس پر جاری ہوئی اور وہ روح سے اور گیس بنے لگے۔ ٹائم نہیں لگتا آپ کا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ۔ آپ کا دل جو ہے، اگر آپ کو لگے کہ کسی مقام پہ کوئی چیز ایسی ہے جو کلام میں درج ہے، مجھے منع کیا گیا ہے، اس سے باز آنا ہے۔ کوئی ایک چیز، چھوٹی سی چیز آپ کی زندگی میں ہے، آپ کو پسند ہے، کئی بار آپ کے کان میں آواز آئی ہے کہ یہ چھوڑ دے، آپ اسے نہیں چھوڑ پائے، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ روح القدس کی بخشش آپ پر جاری ہو جائے، یہ برکت آپ کو ملے۔ آپ بھوک کے پیاسے ہو کر انتظار کریں، اپنا دل اس کے سامنے کھولیں۔ جب آپ کرتے رہیں گے، روح القدس کی بخشش آپ کی زندگی میں جاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے، میں زیادہ اپنے تجربے بتاتا رہتا ہوں۔ مجھے بپتسمہ لیے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا۔ بپتسمہ لے لیا، جب بھی روح القدس کے بپتسموں کی عبادت ہوتی میں بھی بیٹھ جاتا، انتظار کرتا، دعا کرتا، خواہش تھی میرے۔ ایک دن ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا دعا کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہو گیا دعا میں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ زور زور سے پکارنے سے، زور زور سے دعا کرنے سے مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے گا۔ جب میں دعا کر رہا تھا، زور زور سے دعا کر رہا تھا، ایک آواز میرے کان میں آئی۔ یہ بات مجھے پسند نہیں تھی۔ یہ بات پتہ کیا تھی؟ یہ آواز میرے کان میں آئی، اٹھ اور اپنی بیوی سے معافی مانگ۔ یہ بات مجھے پسند نہیں تھی۔ آپ کو پسند ہے؟ جی، پاکستانی بھائیوں کو یہ بات پسند ہے کہ غلطی آپ کی ہے اور خدا آپ کو کہتا ہے اپنی بیوی سے معافی مانگ لیں گے؟ آسانی سے نہیں، بڑا مشکل ہے۔ میں نے دعا کرنی بند کر دی۔ میں نے کہا یہ مشکل ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ جس طرح کا میں بھی ہو گیا ہوں نا ہسمکھ والا، اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دعا بند کی، خواہش تھی روح القدس ملے، لیکن معافی مانگنے والا کام میں نہیں کر سکتا۔ بیٹھا رہا تھوڑی دیر، پھر دعا شروع تھی، میں پھر شروع ہو گیا، پھر آواز آئی، اٹھ اور اپنی بیوی سے معافی مانگ۔ پھر میں نے دعا بند کر، تیسری بار پھر دعا شروع کی، پھر آواز آئی، آواز وہی تھی۔ خدا مجھے اس مقام تک لانا چاہ رہا تھا جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ تیسری بار جب آواز آئی، پھر میں اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا جی بات روح نہیں لیتے ایسے، پھر کسی دن لے لیں۔ میں جا کے لیٹ گیا، میری ماں میرے پیچھے گئی، انہوں نے جا کے مجھے کہا تو دعا کر رہا تھا پاکرو کے لیے، اتنی تو دعا کر رہا تھا، تو ابھی ادھر آ کے لیٹ گیا۔ میں اس وقت کام کرتا ہوتا تھا، کپڑا بیچتا ہوتا تھا۔ میں نے کہا میں نے صبح کام پہ جانا ہے، مما یہ پاکرو تو ادھر ملتے رہتا ہے، پھر کسی دن لے لیں گے۔ پھر میری ماں میرے پاس بیٹھ کے انہوں نے مجھے پوچھا کیا بات ہے، کیا تیرے ساتھ کلام کیا ہے، خدا نے تجھے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ادھر بڑی آوازیں آ رہی ہیں، اب میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا جو خدا کہتا ہے۔ پھر اکثر آ کر میں نے بتایا، میں نے کہا یہ ہوا ہے، اس طرح مجھے خدا کہتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا اور پھر میں آیا۔ لیکن میری یہ ایک درخواست، میں نے کہا کہ سارے لوگوں میں اتنے چرچ بھرا ہوا ہے، ان لوگوں میں میں نے معافی نہیں مانگنی۔ معافی چلو میں مانگ لوں گا، لیکن اگر چرچ سے باہر آ جائے نا دوسرے لوگ مانگ لگے تو میں بس معافی کے لیے تو تیار ہو گیا، لیکن چرچ کے باہر۔ جیسے میری ماں مجھے لے کے آئی، اس وقت بڑا ایک بیٹا ہوتا تھا،
आबद जो है ये बड़ा उस वक्त छोटा था, ये रोना शुरू हो गया, इसको लेके बाहर आ गई तो मैंने हाथ जोड़ लिए। ये मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल, डैडी जो 2-3 फटे में कर लेता था, बात बात पे कोई ना कोई बिगाड़ पैदा कर लेना। तो अब ये बीवी मेरी परेशान थी कि ये बंदा है नहीं इस राजा, लेकिन ये हाथ भी नहीं जोड़ सकता, ये माफी का भी नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ है, लेकिन ये परेशान थी। फिर मेरे मुंह से कोई बात भी नहीं निकल सकती, इतना अंदर से टूट गया हुआ, हाथ मेरे जोड़े हुए हैं और मैं कह रहा हूँ कि मुझे माफ कर दे, जो मैंने बहुत तंग करता था इसे, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। फिर मैं चर्च में गया, जैसे मैं जाके बैठा एकदम से रूह उसकी बख्शिश मुझ पर आई। मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा, मुझे ज्यादा दुआ नहीं करनी पड़ी, मुझे ऊंची ऊंची दुआ नहीं करनी पड़ी, रूह उसकी कुदरत मुझ पर ठहरी और मैं रूह से भर गया और खुदा की प्रस्तश गैर पानों में करने लगा। आपका दिल कई दफा कानों में आवाज आती रहती है, आप आवाज सुनते रहते हैं, लेकिन आप सख्त हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ये बरकत जारी हो जाए, आपकी जिंदगी से वो चीजें निकलनी हैं, आपका दिल पाक होगा, फिर पाक हुआएगा। आमीन। आए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी आंखें मेहरबानी से बंद कर ले। अगर आपकी ख्वाहिश है, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, आपका दिल तैयार है, अपने होंठ खोलिए, अपने हाथ उठाइए, अपने हाथों को उठाइए मेहरबानी से और अपने होंठ खोलिए। हालेलुया। आज का दिन बरकत का दिन है, आज का दिन बरकत हासिल करने का दिन है। रूह उसकी बख्शिश जारी हुई थी, उस वक्त से रूह उस दुनिया में है, ये आपके वास्ते है। आप इस बख्शिश को ले सकते हैं, भूखे और प्यासे होकर। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, आइए हम दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि ये बख्शिश आपकी जिंदगी में जारी हो, ये नाम आपके वास्ते है, ये खुदा बाप की तरफ से तोहफा है आपके लिए। इस बरकत को लेने के लिए मुंह खोलना होगा। अगर आपके कान में कोई आवाज आ रही है, उस पर अमल कीजिए। आपका खुदावंद आपको कुछ करने के लिए कहता है, उस बात को गौर से सुनिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करें मेहरबानी से। अगर आपको ये बरकत चाहिए, ये खुदा की तरफ से बरकत है, ये आपके लिए तोहफा है, लेकिन जैसी आपकी भूख है उसके मुताबिक आपका खुदा आपको ये बरकत बख्शेगा। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी इस बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, रोज उसकी बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम की इस बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम जो जिंदा और सच्चा है, तेरा कलाम जो कुदरत वाला है, तेरा कलाम जो बरकत से भरा हुआ है, इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों पर अपनी बरकत को जारी फरमा। जो लोग भूखे और प्यासे होकर मुंतज़िर हैं रोज उसके नाम पाने के लिए, इनकी जिंदगी में तेरी बरकत जारी हो। और आज के दिन में खुदा जहां जहां इबादत हो रही है, तेरे बड़े फजल का हाथ इन लोगों पर पड़ा रहे। खुदावंद यीशु मसीह के सीने से आमीन।